حضور علیہ السلام نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے، دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے، اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا باعث ہے۔ جس طرح قلب صنوبری انسان کا یہ دل، جو کہ اطباء حکماء کا موضوع ہے، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارے بدن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح قلب حقیقی اگر خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال پر اور احوال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر وہ صحت پا جائے تو سارے احوال اور اعمال پر اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تو دل کا سودا ہے، اور دل اس کو دیں گے جو دل بر ہو، اور جو دل بر ہی نہ ہو اس کو دل دینے کا فائدہ کیا؟ تو اقبال نے خوب چھانا اور خوب کھنگالا، بلکہ خود کہتا ہے امام مانو، اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ اور ایک نظم میں چل کے آگے اس نے لکھا کہ نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رومی جیت گئے اور رازی ہار گئے، اور میں نے رومی کو اپنا مرشد اور اپنا ہادی مان لیا، اور اقبال پھر انہیں مرشد رومی اور خود مرید ہندی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں۔ تو علامہ رومی کو جنہوں نے مرشد مانا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے مانا ہے، تو دل کے حال سے علامہ رومی نے جو بات کہی وہ حد کر دی۔ وہ کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ کہتے ہیں دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، یہی بڑا حج ہے اگر دل قابو میں آ گیا۔ وہ کیسے؟ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن مومن کی آبرو، اس کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان تیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، پھر جو پاک دل ہے تو اس کی پھر کیا شان ہوگی۔ اس لیے مرشد رومی حضرت اقبال کے مرشد آپ کہتے ہیں دل بدست آور، دل کو قابو میں کر لے، حج اکبر است، یہ بڑا حج ہے۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد کردہ شے ہے، اور جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے، اس لیے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر۔ اور حضور کا یہ فرمان بھی اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا، یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ اور پھر خود فرمایا الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں، اس کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب تقوی کے بارے میں ارشادات لوگوں تک پہنچائے تو وہاں حضور نے یہ بات خاص طور پہ کہی، التقوی ہا ہونا و اشارہ الی القلب۔ حضور نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور اشارہ کیا حضور نے اپنے قلب اطہر کی طرف۔ تو پھر تقوی کا مرکز بھی دل ہوا، اتقاء کا نور بھی دل میں ہی ہے، تو تقوی کے اجالے اور روحانیت کا مرکز، بلکہ حضرات صوفیہ دل کو کائنات صغیر کہتے ہیں، یہ چھوٹی کائنات ہے، پوری کائنات کو سمیٹ کے اس کا جو خلاصہ ہے وہ حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان کا خلاصہ اس کا دل ہے۔ تو اگر دل قابو میں آ گیا تو سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے اپنے دل کی اصلاح کریں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اسے بھی پتا ہے
کہ مرکز یہ ہے، ہیڈ کوارٹر یہ ہے، تو وہ بھی انسان کے قلب پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اب جب یہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ملک شریف کے لفظ ہیں اذا غفل وسوسہ، جب بندہ خود غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی پہل اس اپنی طرف سے ہوتی ہے، موقع یہ دیتا ہے اس کو۔ اگر یہ اس کو موقع نہ دے اور ذکر سے غافل نہ ہو تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے حضرت باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو کہ تمہارا کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ تو سب کچھ تیرے اندر موجود ہے، تیرے قلب میں موجود ہے، اور ایک لمحہ بھی تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہ رکھ، پھر نتائج دیکھے گا کہ کتنے خوبصورت ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن کائنات میں ایک دل ایسا ہے جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں شاعر مشرق کا لہجہ دیکھیے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہر شے ٹوٹ جائے تو بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے، یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا جائے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو۔ کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، سیاحین فی الارض، ڈیوٹی کیا، ذمہ داری کیا ان کی، مجالس سے ذکر ڈھونڈتے ہیں، جہاں کوئی ذکر ہو رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، تذکرہ رسول ہو رہا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، واعظ و تلقین نصیحت ہو رہی ہے، ایسی مجالس ڈھونڈتے ہیں۔ جب وہ مجالس مل جاتی ہیں تو اس غرض سے آفاق کے گوشے گوشے میں گھومنے والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں۔ حدیث میں ان کی آواز بھی ذکر کی گئی ہے۔ آواز کیا؟ ہلموا الی بغیتکم، یہ آواز دیتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کہتے ہیں او جن کو ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہیں، آ جاؤ ادھر۔ وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس مجلس سے لے کر کے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، اور وہ اپنے نوری پروں میں اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ مجلس اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ سونے کے تشتوں میں وہ ذکر لیے، وہ باتیں لیے، وہ فکر لیے، وہ انوار لیے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ باوجود علم کے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں مالک فلاں بستی میں کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ تیری رضا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں یا اللہ تجھے نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ تیری آرزو کرتے۔ اور کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ تیرے قہر و غضب سے پناہ مانگتے تھے اور تیری دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انہوں نے میرے دوزخ کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ پناہ مانگتے اور بہت زیادہ ڈر ان کے سینے میں اس کا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی، جتنے بھی بندے تھے سب کو میں نے بخش دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، جو میں بات سنانے لگا وہ آگے حدیث میں۔ تو کوئی فرشتہ بولتا ہے یا اللہ ان میں سے ایک آدمی تھا جو اہل مجلس سے نہیں تھا، وہ ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا، اس کو کسی بندے سے غرض تھی، کام تھا، اس کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ یہ فارغ ہو تو میں اس سے یہ بات کروں۔ وہ مجلس کی نہ نیت سے آیا تھا نہ اس غرض سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ فرشتے عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کیا فرماتا ہے؟ اللہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، کہ فرشتوں میں نے اسے بھی بخش دیا چونکہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اسی لیے کہا تھا نا خواجہ غلام فرید نے اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جائیں۔ کہ یہ ایک ایک کیوں ہے؟ رب ہم سے چاہتا کیا ہے؟ رب نہیں چاہتا کہ دل میں میرے علاوہ بھی کوئی اور، چاہتا ہے کہ یہ ٹھکانہ ہی میرا ہے،
قلوب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اور اللہ گوارا نہیں کرتا کہ اس میں کوئی اور ہو۔ لیکن اب آگی حضور کے قلب اطہر کی بات، تو اعلی حضرت فرمانے لگے دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں، کچھ تو کہنا ہی ہے نا، دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں، کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کے رازوں کا امین اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کا دل ہے، اس کے رازوں کا امین کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ قلب رسول ہے، حضور کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے جب معراج کی رات حضور کا سینہ شق کیا اور قلب اطہر نکالا، اس کو غسل دیا آب زمزم سے، تو حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ جب حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو حضرت جبریل امین آشش کر اٹھے اور انہوں نے کیا کہا، واہ واہ قلب سلیم فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، واہ واہ کیسا دل ہے، کبھی ایسا دل دیکھا ہی نہیں ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو پیدا ہوتے ہیں ان خشوعوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ اور اسی لیے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، لوگوں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر اس کے رازوں کا امین ہے۔ تو حضور کے قلب کے فیضان سے امت مسلمہ کے قلوب بھی روشن ہیں، اور یہ سینہ بسینہ انوار ہیں جو امت تک پہنچتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ حضور کے قلب نور کا صدقہ ہمارے قلب کو منور فرما دے، اور آج کی اس مجلس نور اور آج کی اس محفل نور کے اندر ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ جو چیزیں کہیں ان پہ توفیق کیا